جب رسول اعظم کی وفات ہونے لگی نا، مریض تھے، اتنے مریض تھے کہ خود نہیں چل سکتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ رسول چل نہیں سکتے تھے، مسجد میں گئے نماز پڑھانے کے لیے، تو ایسی صورت میں ایک طرف سے قسم بن عباس نے حضرت کو سہارا دیا ہوا تھا، دوسری طرف سے بھی ایک آدمی تھا، بہرحال آپ جانتے ہیں، دوسری طرف سے مولا علی تھے، بہرحال انہوں نے نام نہیں لیا، دوسری طرف سے بھی ایک آدمی تھا، اور خود حضرت گئے وہاں جا کے نماز پڑھائی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کوئی یہ کہے جی فلاں پیش نماز تھا تو دمشقی صاحب کی جگہ اب فلاں پیش نماز نہیں، چونکہ نماز پڑھائی ہے ان کے زمانہ میں، لذا وہ پیش نماز بن کے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ چل بھی نہیں سکتے تھے، رسول اللہ کی حالت یہ تھی کہ چل بھی نہیں سکتے تھے مرض کی وجہ سے۔ وہاں رسول اللہ نے خطاب کیا ہے، بڑا مختصر خطاب، چونکہ بول نہیں سکتے تھے، اس خطاب میں کہنے لگے لوگوں یہ بتاؤ، آپ سے دو چیزوں کا میں سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس طرح تبلیغ کرنے کا حق تھا میں نے تبلیغ کی ہے یا نہیں؟ نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ جس طرح تبلیغ کرنے کا حق تھا میں نے ادا کی ہے، تبلیغ کی ہے یا نہیں؟ سب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور ہمیں بندہ بنایا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اللہ کی مخلوق بنایا، ہم تو بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ دوسرا سوال یہ کیا میں نے کسی کے قرض دینا ہو تو ابھی ابھی مجھ سے لے لو، قیامت کے دن کوئی مجھے نہ پکڑے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرا قرض دینا تھا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کا قرض نہیں دینا۔ یہ ہمیں بتا رہے تھے کسی کا مال کھا گئے نا پھر خیال کرو کہ میرا تہجد مجھے فائدہ دے دے گا، نہیں، کسی کا مال کھایا ہے جب تک ادا نہ کیا جائے اللہ نہیں بخشے گا۔ مال کسی کا کھایا ہے اللہ کیوں بخشے گا؟ اللہ اپنے حقوق بخشتا ہے، کسی کے نہیں بخشتا۔ تیسرا سوال جس کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں، لوگوں میں نے آج تک کسی کو اذیت نہیں دی، اتفاقی طور پر اگر کسی کو اذیت ہو گئی ہو، اتفاقی طور پر اگر اذیت ہو گئی ہو، مجھ سے قیامت کے دن بدلہ نہ لے، اب بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب بھی ہم کسی معصوم کا ذکر کرتے ہیں ہمارے سامنے حسین آ جاتے ہیں، جب معصوم کا ذکر کرتے ہیں اکبر سامنے آ جاتے ہیں، جب معصوم کا ذکر کرتے ہیں قاسم سامنے آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اتفاقی طور پر اذیت ہو گئی ہو۔ عزادارو ایک صحابی اٹھے، صحابی تھے، نیک آدمی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ اپنی اونٹنی کو چابک مارنے لگے تھے، درہ کا لفظ کہا گیا ہے، درہ مارنے لگے تھے، وہ مجھے لگ گیا تھا۔ اتفاقی ہے نا، اتفاقی ہے، وہ مجھے لگ گیا تھا، اس کا بدلہ میں لینا چاہتا ہوں۔ پھر جب حضرت نے کہا بدلہ لے لو، کہا نہیں حضور اپنا درہ منگواؤ، جس درہ سے مجھے یہ مارا گیا تھا نا، اتفاقی ذہن میں رکھیں، اتفاقی لگ گیا تھا، وہ درہ منگواؤ۔ سلمان فارسی کو بھیجا گیا، کس کے در پر؟ زہرا کے در پر۔ اللہ کے رسول کو اتنا پیار تھا زہرا سے، جب سفر جانے لگتے سب سے آخر میں زہرا کو مل کر جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے اپنے گھر میں نہیں جاتے تھے، پہلے زہرا کے گھر میں جاتے پھر اپنے گھر میں جاتے تھے۔ بڑا پیار تھا حضرت کو زہرا کے ساتھ، تو اب چونکہ سفر کے آخر میں درہ ساتھ لے جاتے تھے تو سلمان گئے، جا کے درہ طلب کیا۔ عزادارو جب درہ طلب کیا ہے تو جناب زہرا کہتی میرا بابا تو سفر کے قابل نہیں ہے، میرا بابا تو مریض ہے، اب بھی دو آدمی پکڑ کر لے گئے ہیں، گھر تو متصل ہے مسجد کے، مسجد سے دور نہیں ہے گھر، لیکن دو آدمی پکڑ کر لے گئے ہیں، جو بندہ چل نہیں سکتا، میرا بابا نہیں چل سکتا، وہ سفر کے لیے تو نہیں جا رہے۔ درہ تو اس وقت وہ لیتے تھے جب سفر کے لیے جائیں۔ اب سلیمان بیچارہ کیا کہے، دوسری دفعہ پھر سلیمان نے کہا بی بی درہ مجھے دے دو۔ بی بی پھر کہتی ہے میرے بابا تم سفر نہیں کر سکتے، میرا بابا تو سفر کے قابل نہیں ہے، وہ درہ کیوں طلب کر رہا ہے؟ عزادارو جب تیسری دفعہ سلیمان نے کہا بی بی درہ مجھے دے دو، تو زہرا کہنے لگی سلیمان میں زہرا ہوں، مجھے بتاؤ میرا بابا درہ کیوں مانگ رہا ہے؟ میرا بابا تو سفر نہیں کر سکتا۔ اب سلیمان کو کہنا پڑا
کہ آپ کے بابا نے اس طرح خطاب کیا اور ایک صحابی نے کہا ہے کہ وہ درہ منگواؤ، اس واسطے درہ منگوایا ہے؟ کیا ہو سکتا تھا بی بی درہ نہ دے؟ بی بی تو دین کی مالک ہے، دین پر عمل کرنے والی ہے، بابا نے مانگا ہے درہ دے دیا ہے، لیکن فوراً حسن کو بلایا ہے، حسین کو بلایا ہے، ایک کی عمر 6 سال ہے، ایک کی عمر 5 سال ہے، اور کہا دونوں بیٹے میرے چلے جاؤ، میرا بابا مریض ہے، درہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اس صحابی سے کہہ دو کہ میرے بابا کے بدلے میں ایک درہ حسن کو مار لے۔ ایک درہ حسن کو مار لے، دوسرا درہ حسین کو مار لے۔ میں عرض کروں گا بی بی، یہ صحابی تو زیارت کرنا چاہتا ہے مہر نبوت کی، وہ بیچارہ کب چاہتا ہے کہ یہ کرے؟ آپ حسن حسین کو بھیج رہی ہیں، آپ کا بابا مریض ہے، لیکن آپ کے بابا کے گلے میں توق بھی نہیں ہے۔ آپ کے بابا کے گلے میں توق بھی نہیں ہے، آپ کے بابا کے پاؤں میں بیڑیاں بھی نہیں ہیں، زنجیروں سے جکڑا ہوا بھی نہیں۔ بی بی آپ کوفہ کے بازار میں دیکھیں، آپ کا بیٹا زین العابدین مریض بھی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، پاؤں میں بیڑیے ہیں، آپ کا امام رکوع کی حالت میں چلتا تھا، سیدھا نہیں ہو سکتا تھا۔ عزادارو جب شام کے دربار میں مولا کے خلاف باتیں کی گئی تو زین العابدین نے یزید سے کہا مجھے بھی خطاب کی اجازت دو، مجھے بھی خطاب کی اجازت دو۔ اجازت نہیں دے رہے تھے، بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ جب اجازت ملی ہے تو آپ کا امام منبر پر بیٹھا ہے، بیٹھا نہیں کھڑا رہا ہے، کھڑا رہا ہے۔ مجھے دیکھیں جب بھی کوئی آدمی خطیب کرتا ہے کبھی ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے، کبھی گلے کو حرکت دیتا ہے، کبھی گردن کو حرکت دیتا ہے، وہاں تو خاردار توق تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، آپ کا امام سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، رکوع کی حالت میں ہوگا تو ایسی صورت میں امام نے کیسے خطبہ دیا ہوگا؟ لیکن امام نے اس وقت خطبہ دیا، لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، نہیں پہچانتا میں وہ ہوں جس خاندان پر مکہ فخر کرتا ہے، جس خاندان پر مدینہ فخر کرتا ہے، میں وہ ہوں جس کا چچا جعفر طیار تھا۔ اسی طرح ذکر کرتے کرتے آخر کہنے لگے لوگوں میں وہ ہوں جس کے بابا کے سر کو نوک نیزہ پر سوار کیا گیا۔ لوگ رو رہے ہیں۔ عزادارو جب آپ کے امام نے کہا میں وہ ہوں جس کے پھپھیوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، اور وہ گھوڑوں پر پلانے اونٹوں پر سوار ہیں، تو اس وقت یزید نے حکم دیا کسی کو اذان شروع کر دو۔ اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر۔ آپ کے امام نے کہا جل جلالہ ربی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ کے امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ اور عزادارو جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کے امام نے اس وقت کہا رک جا، اور پھر یزید سے پوچھا یزید بتا یہ بیٹیاں کس کی ہیں؟ عزادارو آپ کا 12واں امام کہتا ہے میرے مارنے والوں، آپ آنسو روتے، آپ کا امام خون روتا ہے۔ اور پھر امام خود فرماتے آپ پوچھیں گے کیوں خون روتا ہے؟ اکبر کی شہادت سے نہیں، قاسم کی شہادت سے نہیں، عباس کی شہادت سے نہیں، حسین مارے گئے نہیں، کیوں خون روتا ہے؟ جب مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پھپھیوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں اور وہ بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں، اس وقت آپ کا امام کہتا ہے کہ اس وقت میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک آدھ بات سن لیں عزادارو، اسی سفر کے لیے جس میں زین العابدین کوفہ و شام میں پہنچے، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا اور 8 ذی الحج کو حسین نے مکہ چھوڑا۔ حسین جا رہے ہیں سفر میں، ایک جگہ پر پہنچے
جب پہنچے تو کیا دیکھا، کوفہ سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں، بلوایا گیا۔ جب وہ لوگ آ گئے تو پتہ چلا بنی اسد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بنی اسد بہت اچھا قبیلہ تھا۔ امام خوش ہو گئے، کہنے لگے آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے مولا خبر تو ہے، لیکن آپ اکیلے تشریف لے آئیں، خلوت میں تشریف لے آئیں، آپ کو بتائیں۔ تو ظاہر ہے کہ اچھی خبر نہیں ہوگی۔ آپ کا امام کہتا ہے میری کوئی چیز پوشیدہ نہیں کسی سے، میری کوئی چیز کسی سے پوشیدہ نہیں، آپ مجھے بتائیں کیا خبر ہے۔ کہنے لگے مولا ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم اتنے زخمی ہو گئے تھے، پورے بدن سے خون بہہ رہا تھا، آپ کے مسلم نے پانی طلب کیا تو پہلے تو لوگوں نے کہا نہیں دیتے، پھر پانی دیا گیا، ایک پیالہ پانی کا لیا، پینے کا ارادہ کیا، خون کا قطرہ آ گیا، دوسرا پانی لیا، پھر خون کا قطرہ آ گیا، جب تیسرا پیالہ پینے کا ارادہ کیا تو ایک دانت پیالے کے اندر گر گیا ہے اور مسلم پانی نہیں پی سکا۔ آپ کے امام نے کہا مسلم کیسے پانی پیتا، وہ تو میرا سفیر تھا۔ گویا بتانا مقصود ہے کہ جس کا امام 3 دن کا پیاسا رہا، مسلم کیسے پانی پیتا۔ پھر انہوں نے بتایا مسلم کو لے گئے دارالامارہ 3ری منزل پر، تو وہاں اس کا سر قلم کیا گیا اور اس کے بدن کو نیچے پھینک دیا گیا، 3ری منزل سے نیچے پھینک دیا گیا۔ مولا گریہ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ سر پیٹ کر کہتے ہیں مولا ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نوجوان لڑکے مسلم کی ٹانگوں میں رسیاں ڈال کر کوفہ کی گلیوں میں کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگو یہ حسین کا سفیر ہے، لوگو یہ حسین کا سفیر ہے۔ جب اس کلمہ تک پہنچے امام نے اس جگہ چھوڑ دی، سیدھے گھر چلے گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بہن نے دیکھا، پریشان ہو کر کہتی ہے، خیمہ میں جب آئے ہیں پریشان ہو کر کہتی ہے بھیا آپ پریشان ہیں، جواب نہیں دیا اور بیٹھ کر کہتا ہے بہن زینب مسلم کی بیٹیوں کو بلاؤ، عزاداروں اولاد والوں کسی کے بچے یتیم نہ ہو، یتیموں کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، یتیموں کا بان ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے روایت میں دیکھا ہے حسن کی شہادت کے بعد قاسم گئے زینب کے دروازے پر، اندر داخل نہیں ہوئے، باہر بیٹھ گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ اتفاقاً جناب زینب دروازے پر آئیں، دیکھا کہ قاسم بیٹھے ہوئے ہیں، 13 سال کے بچے کو اٹھایا، پیار کیا، نہیں 13 سال نہیں، اس وقت 4 سال کی عمر تھی، بلایا پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد کہنے لگی بیٹا یہ آپ کا اپنا گھر ہے، میں آپ کی پھوپھی ہوں، پردہ تو نہیں تھا، آپ گھر میں کیوں نہیں آ گئے؟ اولاد والوں سنو گے قاسم نے کیا کہا؟ پھوپھی اماں میرا بابا چلا گیا ہے، میں یتیم ہو گیا ہوں، اب مجھے یہ خیال رہتا ہے پتہ نہیں میرا کوئی خیال بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو آپ کا امام گیا خیمہ میں، دونوں بچیوں کو بلایا، ایک کو دائیں زانو پر بٹھایا، ایک کو بائیں زانو پر بٹھایا، شفقت کا ہاتھ پھیر رہے تھے کہ بڑی بچی کہتی ہے ماموں کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارا بابا مارا گیا ہے؟ کیا ہمارا بابا شہید ہو گیا؟ یہ کلمہ آنا تھا۔ آپ کے امام نے کہا میں آپ کا بابا ہوں، عباس آپ کا بابا ہے، اکبر آپ کا بھائی ہے، قاسم آپ کا بھائی ہے، تو یتیم ہوتے۔ بس آخری کلمہ سن لیں، جب آپ کا مولا کربلا میں پہنچا ہے نا، ابھی ورود نہیں پڑھ سکتا، کربلا میں جب پہنچا ہے تو ایک ہوا کا جھونکا ایسا آیا ہے جس نے مولا کو گھیر لیا ہے۔ 4-5 منٹ برابر ام کلثوم اور زینب بھائی کو ڈھونڈتی رہی ہے، پتہ نہیں چل سکا کہ ہمارا بھائی کہاں گیا۔ جب ہوا کا رولا ختم ہوا تو دونوں بہنیں آ کے گلے میں چمٹ گئی ہیں اور کہتی ہیں یہ بڑی دردناک جگہ ہے، ہمیں کسی اور جگہ لے جاؤ۔ تو حضرت نے اس وقت فرمایا بہن زینب یہی وہ جگہ ہے جہاں گودال میں مارا جاؤں گا، اکبر کی لاش پڑی ہوگی، قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی۔ یہ باتیں کر رہے تھے، اہل بیت رو رہے تھے، 4 سالہ بچی آئی اور کہنے لگی بابا ذرا زمین پر بیٹھ جاؤ۔ بابا زمین پر، پیار تھا بابے کو، زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ بچی آ کے زانو پر بیٹھ گئی، ہاتھ پکڑ کر کہا بابا میرے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ مولا فرمانے لگے بیٹی یہ کیوں؟ کیا مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میرا بابا بھی مارا جائے گا، میں بھی یتیم ہو جائے